قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازار میں ذکر اللہ۔ جب انسان اپنے کاروبار کے لیے بازار میں جائے تو اس وقت تھوڑے تھوڑے وقفے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس جگہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ایسا ہے جیسے جہاد سے پیٹھ موڑ کر بھاگتے ہوئے انسانوں کے درمیان کوئی شخص ثابت قدم رہے۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار میں دو آدمیوں کی ملاقات ہو گئی۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ، ایسے وقت جب لوگ غفلت میں ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ یہ سن کر دوسرے نے بھی استغفار کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور دوسرے شخص نے اسے خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہا ہے، جس شام ہم دونوں بازار میں ملے تھے اس شام اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کی مغفرت فرما دی تھی۔ یوں تو بازار میں جس ذکر کی بھی توفیق ہو جائے خیر ہی خیر ہے، لیکن خاص طور پر بعض اذکار کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بازار میں داخل ہو کر یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہزار ہزار نیکیاں لکھتے ہیں۔ ہزار ہزار یعنی صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ہزار ہزار درجے بڑھا دیتے ہیں۔ ان کلمات کو خاص طور پر یاد کر لینا چاہیے اور بازار میں رہنے کے دوران ان کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ بیچی ہوئی چیز کا واپس لے لینا۔ بعض اوقات ایک آدمی کسی سے کوئی چیز خرید لیتا ہے لیکن بعد میں کسی وجہ سے وہ واپس کرنا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں بیچنے والے کے ذمے یہ واجب تو نہیں ہے کہ وہ ضرور بیچی ہوئی چیز واپس لینا منظور کر لے، لیکن اگر وہ خریدار کی پشیمانی یا اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے واپسی منظور کر لے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی بھی بہت فضیلت آئی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان سے کی ہوئی بیع کو واپس لے لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیاں معاف کر دیں گے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں
یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔